أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر عربی کا لفظ ہے جو جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جادو کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے سحر۔ سحر کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، پورا اسرار بات کو۔ اسی لیے چونکہ جادو پوشیدہ پورا اسرار ہے نا، اسی لیے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ تو سحر کی ویسے تو کئی اقسام بیان کی جاتی ہیں، جیسے وڈو ہے، بنگالی جادو ہے، کالا جادو ہے، سفید جادو ہے، سیریسلی بہت سارے جادو ہیں۔ تو ایکچولی فرق کوئی نہیں ہے، یہ صرف نام جو ہے نا، جیسے زبانوں کا فرق ہے۔ افریقہ والوں نے وڈو نام رکھا، وڈو ڈال کو کہتے ہیں ایکچولی، تو وہ گڑیوں پر جادو، پتلوں پر جادو کرتے تھے، تو وہ وڈو جادو بن گیا۔ تو جو ہے کالا جادو مطلب ہے کہ نیگیٹو کام، بلیک کو انہوں نے نیگیٹیوٹی کے لیے یوز کیا۔ تو یہ نام شام یہ سارے یہ بیکار کی باتیں ہیں، تھوڑا بہت طریقے میں فرق ضرور ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے کے مطابق، لیکن بیسک رول سب کا ایک ہے، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو مدد کے لیے پکارنا اور شیاطین جنات سے مدد لینا، مین اس کی جو لائن ہے وہ یہی ہے۔ باقی نام شام جو فرق آتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے آتے ہیں، علاقے فرق ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیں عربی میں سحر کا لفظ آیا، اردو میں جادو کہلانے لگا، تو یہ صرف زبانوں کا فرق ہے۔ باقی وہی بات ہے، طریقوں کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن بنیادی چیزیں وہی ہیں۔ سب سے پہلے بے ایمانی، ایمان سے خالی بندہ جادو کر سکتا ہے، ایمان والا جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان اور جادو دو الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ تو لہٰذا سحر کے لیے بے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایک صحیح ساحر جو ہے وہ ایمان سے عاری ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے بد کرداری، یہ تقاضے ہیں، جو تقاضے ایمان کے ہیں نا اس کے بالکل الٹ تقاضے ہیں جادو۔ ایک مومن با کردار ہوتا ہے، پاکیزہ نفس ہوتا ہے، جادوگر کا گندا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے کہا نا کہ جو صحیح جادو سیکھتے ہیں نا سفلی والا، تو وہ پھر ان سے یہ شیاطین ڈیمانڈ کرتے ہیں محرم رشتوں کے ساتھ حرام کاری کرنا، بلکہ بہت سارے ایسے مختلف جو ہے عملیات ہیں کہ جن کو کروانے کے لیے جب جاتے ہیں نا تو وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ تم نے جادو کرانا ہے تو ہم تمہیں اس طرح کا جادو کر دیں گے کہ تمہارا یہ مقصد پورا ہو جائے، پر اس عمل کو کرانے کے لیے تمہیں اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑے اس کے اندر بد کرداری بہت اہم ہے، جس طرح دین کے اندر کردار بہت اہم ہے نا، اسی طرح اس میں بد کرداری بہت ہے۔ پھر حرام کھانا، یعنی کہ لٹرل حرام کھانا، گندا کھانا۔ جیسے مومن کے لیے حلال کھانا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا اس کی 40 شب و روز کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو۔ آپ نے کہا سعد کبھی حرام لقمہ مت کھاؤ، سادہ بات ہے، کبھی حرام لقمہ مت کھاؤ۔ تو اس پر ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ مدینہ کے علماء کی جماعت تھی، تابعین تھے سارے، صحابہ کی اولادیں، صحابہ کے شاگرد، تو ان کے بارے میں تھا کہ یہ دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ تو جب حجاج بن یوسف آئے نا گورنر بن کر، تو اس سے ان کی دعوت کی، سب کو کھانے پہ بلایا، کھلایا پلایا، خوب گفٹس دیے اور وہ لے کر چلے گئے۔ تو انہوں نے اس کے بعد پھر جو ہونا تھا کہ پھر پتہ ہی ہے آپ کو، بہت تاریخ ہے یہ باب، بہرحال تو وہ اس کے اسسٹنٹ نے پوچھا کہ آپ کا تو مزاج ایسا نہیں ہے، یو آر اے ویری ہارڈ پرسن، تو آپ نے بڑا ان کو کھلایا پلایا کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، جس کے بارے میں دعا کر دیں وہ بچتا نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے رشوت کھائی، رشوت کے تحفے لے کر گئے، اب 40 دن ہے میرے پاس استغفر اللہ، ناؤ آئی ہیو 40 days۔ اور پھر واقعی آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو 3 دن گزرے، اس نے کہا میرے پاس 40 دن ہے، اب 40 دن تک ان کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ دور کی سوچی، وہ بندہ تھا بڑا عقل مند، اور اس کے اللہ فیصلہ کریں گے، ہم نہیں جانتے، اس کے بہاف پر بہت اچھے کام بھی ہے اور یہ والا نیگیٹو کام بھی ہے۔ اب بیلنس کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو پتا۔
मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुहिम भी उसी के जिम्मे है, कुरान में नुकात लगाने का काम भी उसी के जिम्मे है, तो बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो वो अल्लाह फरमाते हैं ना, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे और बुरे अमल मिला लिए, तो उनका फैसला फिर हम करेंगे। तो वो फिर कयामत के दिन अल्लाह बेहतर जानता है क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको सब बता रही हूँ कि रिज़्क़ हलाल की इतनी अहमियत है इस्लाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा बाल बिखरे हुए, खाक पड़ी हुई, बड़ा गंदा लिबास, परेशान हाल, यानी इसके अंदर सारी सिफतें दुआ की कबूलियत की जमा हो गई ना, कि अल्लाह से मांग रहा है, मुसाफिर भी है, परेशान भी है, सारी सिफतें जमा हो गई। और कहते हैं वो पुकारता है या रब, उसको जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसका खाना हराम है, उसका पहनना हराम है, जिस रिस्क से उसका गोश्त बना है वो रिस्क हराम। तो आप देखें कि अल्लाह के कुर्ब के लिए क्या दरकार है, हलाल। तो फिर अल्लाह से दूर करता है ना शैतान, उसने काटना है जादूगर को अल्लाह से, तो वो फिर क्या डिमांड करते हैं, हराम। हाँ, हराम खाना खाना। तो फिर इस तरह के टोने टोटके वो करवाते हैं, हराम गोश्त खिलाते हैं, हराम तरीकों से कमाया हुआ खिलाते हैं, यानी कि गंदी जगहों पर बैठकर खाएंगे, अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं, जिनको आप देखें तो आप कहें कि इसका सबब क्या है। हम्म? तो करते हैं इस तरह की हरकतें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सारे ऐसे तलिस्म जादू मंत्र हैं जो ये सुअर या कुत्ते के खून पे करते हैं, और उनको बाजुकात बेचारे पेशेंट्स को खिला देते हैं, तो उन बेचारों को उससे तकलीफ होती है, और खुद ये जो है बेवकूफ ही है, जाहिल लोग हैं, ये इस तरह की चीजें खाते हैं। तो इन चीजों के खाने और करने से फिर इनके अंदर नापाकी बढ़ती है, तो अल्लाह से दूर हो जाते हैं और शयातीन के करीब हो जाते हैं। फिर जलाते हैं, तो जो दिल्ली जलाते हैं मरने के बाद अपने लोगों को, तो उनकी भी तो ये अच्छी अच्छी कहते हैं ना, उसकी भी खास पे कहते हैं बड़ा जबरदस्त काला जादू होता है, उसको जला देते हैं, उससे खास नाम भी लेते हैं। हिंदू जब जलाते हैं तो उनकी जो राख होती है वो बहा दी जाती है, उसूल ये है उनका, वो उसको संभालते नहीं है, इसीलिए बहा देते हैं कि वो ये मानते हैं कि इस राख का ताल्लुक रूह से होता है। और अगर मसाम मसाम कहते हैं उन्हें, अगर वो किसी को खिला दिए जाए तो उसको उसकी रूह तंग करती है, या उसकी उस मरने वाले को जो तकालीफ होती है, इनके फिजिकल कोई बीमारी है कुछ है, वो उस बंदे में आ जाती है। ये तो मिथ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, वैसे ये है कि टोने टोट के जब वो उल्टे सीधे करते हैं तो फिर जिन्नात शयातीन से ताते हैं, क्योंकि रूह किसी की आ नहीं सकती। तो मसामों से मुतल्लिक ये बात बिल्कुल है कि इस पर जादू किया जाता है, और इसी वजह से मसाम जो होते हैं वो बड़ी हिफाजत से ही लोग रखते हैं, जो एक का दिन इनका होता है। जलाने के बाद फिर गंगा तक जाना होता है ना इन्होंने, तो फिर वो जाते हैं, फिर वहां जाकर ही वो करवाते हैं, पूजा सी इनकी होती है, और उसके बाद फिर वो बड़ा बेटा जो है उसको खोलकर पानी में बहा देता है। बहाने का मकसद यही होता है कि किसी के हाथ ना आए। और हिंदू ये मानते हैं कि जब इस पर जादू करके किसी को खिला दिया जाए या पिला दिया जाए, तो मरने वाली की रूह उसको तंग करती है, क्योंकि वो खुद मुशक्कत में होती है कि उसको मोक्ष नहीं मिलता, तो जब तक वो आजाद नहीं होगी वो बंदे को नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल फसाना है, क्योंकि रूह अल्लाह की अमानत है, वो तो गई, ये जलाए ना जलाए। हाँ, जादू के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर ऐसा हो तो किसी को तकलीफ होना, परेशान होना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, मरने वाले की राख है ना, इंसानी खून है वो उसके ऊपर, इंसानी हड्डियों की बॉडी की राख है। अब उसके ऊपर जब ये उल्टे सीधे अमल करते हैं तो शैतान तो पहले ही खुश हो रहे हैं सारे अमल से, तो वो फिर शयातीन जिन्नात वगैरह जो है वो सताने लगते हैं। तो बिल्कुल इसको भी एज मटेरियल यूज किया जाता है। तो उसके बाद फिर गंदगी, जादूगर गंदा रहना बहुत पसंद करते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि वो आपके सामने गंदे होकर आए, वो ये इनकी खुशबू लगा लेंगे, कर लेंगे, लेकिन एक जो हकीकी पाकीज़गी है ना, हकीकी पाकीज़गी है आपका गुस्ल रुका हुआ ना हो, है ना, आप पर फर्ज गुस्ल है तो आप नहाए, आप वुजू के वक्त वुजू करें। तो ये लोग वो गंदगी अपनी नहीं धोते, ये अपने आप को गंदा रखते हैं, क्योंकि गंदा रहना इनके, जिस तरह हमारे लिए पाक रहना बाइसे अजर और बाइसे तरक्की है ना दीन में, जो जितना पाक रहेगा, अगर आप बावुजू रहेंगे तो फायदा नहीं होगा, होगा ना, इत्मीनान भी होगा और आपका नूर नूर भी बढ़ेगा, नूर भी बढ़ेगा। लिहाजा वुजू करने पर पूछा गया ना तली से कि हम वुजू पर वुजू कर ले, मेरा वुजू है मैं उस पर वुजू कर लूं, उन्होंने कहा हाँ, ये तो नूरुन अला नूर है,
تو وضو کے سارے خاص پاکی کی کیفیت آتی ہے نا آپ کے اندر, تو وہ بڑھتی جائے گی تو انشاءاللہ اندر باہر آپ کو روشنی محسوس ہوگی. تو وضو خالی کر کے رہنا بھی ایک عبادت ہے, اور اس کا اپنا ایک اثر ہے آپ کے دل پر بھی, دماغ پر بھی, اور آپ کی باڈی پر. تو اسی طرح گندگی کا بھی اثر ہے. کبھی ہوتا نا کہ آپ بیمار ہو اور نہ اٹھ سکیں اور نہ آپ وضو کر سکیں, زیادہ بیمار ہو گئے تو تیمم کر کے پڑھ لیا, یا اتنے بیمار ہوئے کہ جن کے 104 بخار ہے, ہوش ہی نہیں ہے, تو ایک کا دن کے بعد ہوش ٹھکانے ہے, تو سب سے پہلی کیا خواہش ہوتی ہے, میں ذرا نہا لوں, ہے نا. حالانکہ چاہے فرض کریں کوئی کہے بھی کہ نہ نہاؤ, تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا, میں ذرا نہا لوں. تو نہانے کے ساتھ ایک دم ایسے نہیں لگتا کہ ہوش آ گیا. ہاں, یہ اللہ نے پانی کے اندر صفت رکھی ہے. اچھی بات, اندر سے وہ سارا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل انسان ہوش میں آ جاتا ہے نا. تو پانی میں یہ صفت ہے. آپ دیکھیں بدر کے موقع پر جب اللہ نے بارش برسائی تو اللہ نے کہا میں نے تم پر بارش برسائی تاکہ تمہیں اطمینان قلب نصیب ہو, تمہاری تھکن دور ہو, اور شیطان کی نجاست تم سے دور ہو جائے. اب صحابہ نجس تو نہیں تھے, وہ جو مایوسی تاری ہے, جو تھکن ہے دل کے اوپر, جو وہم ڈال رہا ہے, وہ سب دھل جائے. تو پانی میں ہے. آپ کبھی باہر سے آئے, گرمیوں میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بازار گئے ہوئے ہیں یا مرد ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں, اب تھک کے ٹوٹے ہیں, موڈ بڑا خراب ہے, تو گھر آ کے نہانے گھستے, نہاتے نہاتے ایسا فریش ہو جاتا ہے بندہ, موڈ اچھا ہو جاتا ہے. یہ پانی کی صفت ہے, یہ اللہ نے اس میں کوالٹی رکھی ہے, لیکن شیطان پھر ہمیں اس سے دور کرتا ہے. تو لہٰذا جادوگر جو ہے وہ گندا رہنا پسند کرتے ہیں, گندی جگہ پسند کرتے ہیں, اچھا ڈارکنس پسند کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے چلے چانٹوں کے جو کمرے بنائے ہوتے ہیں نا, عام طور پر ان کو کالا رنگ کرا لیتے ہیں. بلب اگر لگاتے ہیں, ظاہر وہ دیکھنے کے لیے تو چاہیے نا, الو تو نہیں ہے پھر نسل کے, تو وہ پھر جب بلب لگاتے تو اس کے اوپر کالا کپڑا چڑھاتے ہیں کہ روشنی کم سے کم ہو. تو یہ ان کے یہ طور طریقے ہوتے ہیں, ان طریقوں سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہی ان کی مین لائنز ہوتی ہیں, مین لائنز ان کی یہی ہوتی ہیں. باقی یہ مختلف طرح کے میٹیریلز, مختلف طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جادو میں, اور جادو کے ذریعے جان لیوا جادو بھی کیے جا سکتے ہیں, لیکن اثر کرے گا کہ نہیں اللہ کو پتا ہے. جادو ایک ٹول ہے, جس طرح آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے تو آپ کسی کو گولی مار سکتے ہیں, اور ظاہری بات ہے اگر دل میں گولی ماریں گے تو مر بھی سکتا ہے, ماتھے پہ مار دے مر جائے گا, لیکن اب وہ گولی لگنی ہے کہ نہیں یہ اللہ کو پتا. تو جادو اسی طرح ایک ٹول ہے, اس کے اندر جو گولیاں ہیں وہ کسی پر کہیں بھی فائر کی جا سکتی. ہاں یہ ہے کہ جو بڑے بڑے طلسم ہیں, جو بڑے بڑے جادو ہیں, جان لے لینے والے, دیوانہ کر دینے والے, یہ کرنا ہر ہما شما کی بس کی بات نہیں. ایک صحیح جادوگر ڈھونڈنا یہ بھی کمال ہی ہے. ہاں سیریسلی, جادوگر کون سے راہوں پہ پڑے ہیں, ایک صحیح جادوگر تک اپروچ کرنا بھی بڑا کام. اور جادو میں بنگالی شنگالی تو ابھی ہمارے یہاں نام مشہور ہوئے ہوئے ہیں, جادو میں سب سے آگے تو پھر یہودی ہے. ہندوؤں میں بھی جادو پایا جاتا ہے, ہر دین میں وہاں پر آ کر جادو شروع ہو جاتا ہے. کرسچن لوگوں کو بھی جادو جو ہے نا وہ بھی بڑے کہنے کی بات نہیں ہے, یہود کو مات نہیں دے سکتا کوئی ان کاموں میں, برے کاموں میں وہ لیڈر ہے سب کے. ہاں ہندوؤں کی جو ویدیں ہیں نا, رگ وید, سام وید, یجر وید, اتھر وید, تو اس میں جو سام وید ہے نا, 4 ویدیں ہیں ان کی. سام وید جو ہے نا وہ ایکچولی ان کے جنتروں منتروں کی کتاب ہے. ان کے ہاں تو وہ دعائیں کہلاتی ہیں, یعنی کہ مختلف مسائل کے حل کے لیے وہ پڑھتے ہیں, مگر وہ انہی کی میں یہ سارے پوٹ پٹانگ سب کچھ آ گیا ہے نا, یعنی کہ بلی دینے سے لے کر ہر ایک چیز اسی کے اندر ہے. تو وہ پورا ان کا جو سام وید ہے وہ ہے ہی اسی کے بارے میں. تو جیسے ہمارے یہاں قرآن میں تو کچھ کر نہیں سکے الحمدللہ, حدیثوں میں بھی ڈال نہیں پائے, تو پھر وظیفوں کی کتابیں آ گئی, تو اس میں آپ کو ہر طرح کے وظیفے ملیں گے. میرے پاس اوپر ابھی بھی پڑی ہے شمع شبستان رضا ایز اے ریفرنس, تو اس میں
तस्खीर मोहब्बत के तकरीबन 21 के करीब अमल है, सीरियसली। और उसमें एक अमल मुझे अभी तक याद है कि वो मैंने पढ़ा, किया नहीं, पढ़ा, एज बुक पढ़ा। तो उसमें वो कहते हैं कि जिसने किसी को अपनी मोहब्बत का असीर करना हो, वो अपने 10 हाथों पैरों के नाखून काटे, यानी कि हाथ और पैर के नेल्स काटे, उनको जला ले, और वो जो राख है उसके ऊपर या वदूद पता नहीं कितनी बार पड़े, और जिसको मोहब्बत में फंसाने उसको खिला। और तुसी आप दसो कितना इस्लामिक अमल है, कितना इस्लामिक अमल है। नहीं, या वही कह रही हूँ, है तो तलिस्म ना, या वदूद डालने से वो दुआ बन जाएगा, है वो तलिस्म, वो जादू है, गंदगी है, जो भी नाम दे ले, बिल्कुल है गंदगी। नेल्स आपके सबसे ज्यादा जर्म्स कैरियर आपके नेल्स हैं, पता है आपको। और आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि इन्हें जमीन में दबा दो कि खाने में शामिल ना, इनको जलाओ और एक दूसरे मुसलमान को धोखे से खिलाओ, वो तुम्हारे मोहब्बत के असर में आ जाएगा। वो पता नहीं मोहब्बत के असर ही आएगा नहीं, बेचारे टीबी कैंसर हो जाए, वक्री गल है, वही ना, वो टीबी कैंसर हो जाए वो अलग बात है, अस्तगफिरुल्लाह। और बीच में बस तड़का किसका लगा दिया, या वो दूधों का, कि हम इसको इस्लामी साई कर सके। अजीब मजाक है। और इस तरह के कई अमल है, मैंने आपको एक मिसाल दी है। कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह को धोखा देते हैं, बस धोखा खुद को ही देते हैं। तो बात ये है जी, ये जो अमलियात हैं, अब देखें ये मुसलमानों में राइज है ना, कोई भी पढ़े तो वो एक यानी कि जो शम्मे शबिस्तान रजा है, ये अहमद रजा खान साहब से मंसूब की जाती है, उन्होंने लिखी नहीं है, उनके साहबजादे ने कलेक्ट की है। और वो ये कहते हैं कि ये वो वजाइफ हैं जो मेरे अब्बा लोगों को बताते थे। अब जो झूठ कौन बोल रहा है हमें नहीं पता, हम तो वही मानेंगे ना जो उनके साहबजादे ने फरमाया, क्योंकि पीर के बेटे हैं, वो भी पीर है। तो अब कोई भी बंदा अगर उसको पढ़ेगा जो गैर मुस्लिम है, तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। ऐसे ही अमल आपको हिंदुओं के यहाँ मिलेंगे, उनके भी बिगड़े हुए लोगों ने बनाए हैं, ईसाइयों के यहाँ मिलेंगे और यहूद के यहाँ भी मिलेंगे। तो अमले तस्खीर खूब, खूब सॉरी, खूब भी कह दिया मैंने, तो अमले तस्खीर खूब, मोहब्बत का जादू, महबूब आपके कदमों में, ये सबसे और ज्यादा डिमांडिंग है जी इस फील्ड में। हर अहद में रहा है, हर अहद में रहा। नहीं जी, शोहर आए रास पर लाने के लिए भी कम ही जाते हैं। ये तो फिर थोड़ी सी पॉजिटिव बात है ना, कि अगर किसी का शोहर शराबी है और वो औरत बेचारी बड़ी परेशान है और वो चली गई, तो किया तो उसने गलत, मगर नीयत तो उसकी सही है, तो वो चाहती है मेरा शोहर इंसान का बच्चा बन जाए। लेकिन बात यह है कि इस मकसद के लिए भी, अच्छे मकासद के लिए लोग बहुत कम जाते हैं, ज्यादातर हाँ शोहर उल्लू बनाने के लिए जाते हैं। मैंने बाकायदा ऐड भी पढ़ा, शोहर को उल्लू बनाइए, तो उल्लू नाल ब्याह कर लो, मी अच्छे वाले बंदे ने उल्लू क्यों बनाना है तुसी। तो एक और कि शोहर की जुबान बंदी का अमल, सास की जुबान बंदी का अमल, वाह 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 क्या अमल है। अपनी जुबान बंदी का अमल कर लें। हाँ, वो बाबे ने तवीज दिया था, डंडा थले रख लो, तो वो तवीज दे दो, दूसरों की जुबान जरूर बंद करानी है, अपनी बंद करो, दूसरों की खुद ही बंद हो जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो देखिए जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इन सब चीजों को हराम किया है। जादू का इलाज जो है इंशाल्लाह मैं आपको इसके मुतालिका कुछ हदीस के वाकयात भी सुनाऊंगी। जादू का इलाज फाइनली कुरान ही, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर तो फलक और नास काफी है, लेकिन अगर कोई बहुत सीरियस मसला हो या नहीं कुछ हल हो रहा, तो फिर साथ कुछ और आयात हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। कुरान का हर हर्फ जादू के लिए शिफा का काम करेगा, बेसिकली फिक्र ना करें। तो जादू के सारे बैकग्राउंड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जादू कितना कदीम है आप नहीं जान सकते, इंसानी तारीख के साथ जादू की तारीख है। लिहाजा मिस्रियों के बारे में भी पाया जाता है कि मिस्री बहुत बड़े जादूगर थे, यानी कि जादू से उन्होंने किया कुछ नहीं, मगर जादू का उनके यहाँ बड़ा मकाम था, क्योंकि वो लोग बुत परस्त थे ना, और सूरज उनका सबसे बड़ा खुदा था, अमून रा सबसे बड़ा खुदा सूरज। तो सूरज की वो प्रस्तिश करते थे, और जो वो जंतर मंतर खड़े होकर पढ़ते थे, जी जी मिस्री, तो वो जो जंतर मंतर पढ़ते थे वो सारे उनके मुख्तलिफ तरह के जादुई टोटके ही थे ना। तो सबसे बड़ा फरोख्त जो है ना, वो खुद फिरौन होता था। तो माना जाता था कि फिरौन के पास गैर मामूली जादुई कुव्वतें हैं, यही कहानियां आज तक चली आ रही है ना। इतने बड़े जादूगर थे तो मरे क्यों, बच जाते। तो वो माना जाता था कि भाई इनके पास खुदाई कुव्वतें हैं,
کیونکہ فرعون کا مطلب ہے را کا نمائندہ، سورج کا نمائندہ، تو یعنی کہ خدا کا نمائندہ ان کے نزدیک، سب سے بڑا خدا ان کا سورج تھا. تو وہ یہ مانتے تھے کہ اس کے اندر خدائی طاقتیں ہیں، خدا کی ذات کا ایک مظہر جو ہے وہ فرعون کے اندر، وہ تو اسے خدا کا نمائندہ، خدا کا بیٹا ہر فرعون کو کہا جاتا تھا. تو وہ یہ مانتے تھے کہ کچھ خدائی قوتیں ہیں ان کے اندر. تو چھوٹے موٹے جادو بھی کر لیتے ہوں گے، بنیادی طور پر بس وہ لوگوں کو دھوکہ ہی دیتے تھے. تو چونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ فرعون کی وجہ سے کہ فرعون کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہیں، تو جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خالی سوچا یہود نے تو ان طاقتوں کے حصول کے لیے وظیفے بنائے نا، تو فرعون کو تو وہ مانتے ہی تھے کہ بھئی یہ غیر معمولی طاقتوں کا حامل ہے. تو وہ پھر خدائے شمس کے قریب ہونے اور طاقتیں حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے وظیفے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. وظیفے مطلب جادو ٹونے، تو وہ سارے کرتے تھے، تو جادو کا چلن عام تھا. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو ایسی نشانیاں دی گئی جو عقل سے ماوراء تھی، اور پھر انہوں نے چیلنج بھی اسے ایز میجک کیا. اسی طرح آپ دیکھیں افریقہ کا وڈو جادو بہت قدیم ہے، بہت قدیم ہے، اور بڑی بڑی کہانیاں ہیں کہ جی افریقی جو ہے وہ پورا پورا لشکر غائب کر دیتے تھے، انسانوں کو مکھی بنا دیتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو ملتا ہے. کچھ بھی نہیں ایسا تھا، لیکن یہ ہے کہ جہالت بہت تھی نا، جہالت بہت ہی. آپ کو پتا ہے کہ افریقہ میں جنگلات بہت گھنے ہیں، زندگی بہت مشکل ہے. تو جہاں جتنی جہالت وہاں پر اتنا توہم پرستی ہو، اور توہم پرستی جہاں جتنی ہوگی وہاں اتنا جن پوجا جائے گا، میں بھی پوجے گئے. عربوں میں بھی بہت کانسیپٹ تھا، عربوں میں جادو سے زیادہ جنوں کا کانسیپٹ. یہ لوگ جنوں سے بہت ڈرتے تھے اور کاہنوں کو ہی اپنے اور جنوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ سمجھتے تھے. ان میں کہانت بہت زیادہ تھی. کہانت کہتے ہیں جنوں کے ساتھ رابطہ کرنے کو اور نجوم کے علم کو. تو ستاروں کا بڑا بھروسہ رکھتے تھے، تو ستاروں کا حساب لگانا، بچے کی تقریر پتا کرنا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہندو کنڈلی بنواتے ہیں نا، یہ سب پتا کرنا. تو یہ ان کے معمولات میں سے تھا. اور کسی بھی معاملے کو کرنے سے پہلے کاہنوں سے مشورہ کرتے تھے. یہ کہتے تھے جنوں سے پوچھو کہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اب جنوں کو کیا پتا، وہ تو اپنا کام بھی کوئی کر سکتے نکمے. تو پھر یہ لوگ جنوں کے پیچھے لگے رہتے. جو یہ تارے ملانا یہ بھی وہ ہندوؤں نے شادی کرنے سے پہلے. جی جی بالکل، ہندوؤں والی کافروں والی کفار مکہ بھی کرتے تھے. خیر وہ شادی سے پہلے تو نہیں کرتے تھے، لیکن بچے کی قسمت وغیرہ پتا کرتے تھے، اور اگر کوئی مسئلہ بڑا آ جاتا تھا تو فال بھی لیتے تھے. اور یہ تو بالکل ہندوؤں والا کام ہے ستارے ملانا. یہ ستارے ملانا وغیرہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. ستاروں کو پکارنا وغیرہ وہ کرتے تو کچھ نہیں ہے، وہ شرک ہوتا ہے نا. تو شرک کی وجہ سے پھر جنات خوش ہوتے ہیں، شیاطین جنات، اور وہ ساتھی بن جاتے ہیں. تو بعض لوگ جو ہے وہ ستاروں کے منتر پڑھتے ہیں، یعنی شرک کی کوئی نہ کوئی شکل کرواتے ہیں شیاطین جنات. اور کیا، باقی ستارے نے کیا کرنا ہے، وہ بیچارہ تو اپنا کام کر رہا ہے، اس کو کیا پتا یہاں زمین پر اس کے لیے کون کیا کرتا پھر رہا ہے. وہ تو اللہ کی ایک مخلوق اپنے رستے پہ چل رہا ہے. تو عربوں میں کہانت بہت عام تھی، بہت عام تھی عربوں میں کہانت. بر صغیر میں بھی جادو بھی بہت ہے رہا، اور معجزوں کا بہت تصور رہا نا بر صغیر میں بھی. تو اس کی وجہ سے جادو کا بہت تصور رہا ہے، اور یہ مانا گیا کہ جادو کے ذریعے انسان اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے، اور انسان اپنے آپ پر قابو پا کر اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتا ہے. اب جب تک چاہے زندہ رہے، جب چاہے مر جائے، جوانی کو کنٹرول کر سکتا ہے، پوری دنیا کو کنٹرول میں کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یوگ جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے فلسفی کی ہندو، وہ یہی ہے کہ یوگ میں ایسی ایکسرسائزز ہیں جنہیں اگر پراپرلی کیا جائے تو انسان اپنی باڈی، اپنی جو اندرونی قوتیں ہیں، ذہنی قوتیں، ان پر قابو پا سکتا ہے. اور ذہن پر قابو پا کر انسان پوری دنیا پر قابو پا سکتا ہے، اور چاہے تو وہ اپنی عمر کو روک سکتا ہے، اپنی موت کو بس میں کر سکتا ہے، اور اپنی مرضی سے کائنات میں رد و بدل کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یوگ سے شروع ہو کر پھر آگے یہ چیزیں چلتی جاتی ہیں، مختلف طرح کی ان کے ہاں تنتر منتر سب کچھ ہی ہے. اور ان کے ہاں پھر ستاروں کے ذریعے حال جاننے کی بھی بہت زیادہ رسم تھی. بچہ پیدا ہوا تو اس کی کنڈلی بنائی، وہ آج تک ہے.
اور کوئی اہم کام کرنا ہے تو حساب کتاب اس کا لگائے. اور نہیں، عربوں سے ہندوؤں میں نہیں آئی، نہ ہندوؤں سے عربوں میں آئی، یہ تو ایک دوسرے سے بہت دور تھے. گمراہی کی شکلیں وہی ہوتی، ایک ہی جیسی شکلیں. اور کیا کر لیں گے؟ تو وہ پھر ستاروں کے حساب کتاب لگاتے تھے. ہندوؤں میں یہ بڑا جو ہے نا آرگنائزڈ علم ہے. ہندوؤں میں یہ علم بڑا آرگنائز کیا گیا، ایک حد تک اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر سیٹ کیا گیا، اور ان کا بڑا قدیم ہے. عربوں میں اتنا آرگنائز نہیں تھا. عرب تو ویسے ہی بس ستاروں کی چالوں وغیرہ کو دیکھتے تھے. ہاں، لیکن عربوں کو ستاروں کی بہت شناخت تھی، یہ بات بھی ہے. ہندوؤں کو بھی تھی، ایسی نہیں کہ ان کو نہیں ہے. ہندوؤں کے اس علم کو دیکھیں تو دو حصے نظر آتے ہیں، ایک تو جادو ٹونے کی طرف چلا جاتا ہے نا، اور دوسرا جو ہے وہ ویسے ستاروں کی شناخت وغیرہ کے اعتبار سے، تو وہ ان کا بھی اچھا ہے. تو عرب ستارہ شناسی میں بہت اچھے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ بھی پھر جادو ٹونے کی لائن پر چلے گئے نا. اسلام کے بعد پھر انہوں نے کتنی تیزی کے ساتھ ستارہ شناسی کے علم فلکیات میں ہی آگے بڑھے ہیں، کیونکہ ستارہ شناس تو یہ تھے، مگر انہوں نے اس کو علم نجوم کا رستہ بنا لیا بجائے اس کے کہ علم فلکیات کا رستہ بنا. تو بس تباہر پرستی کی شکلیں ایک ہی ہیں، لے دے کر وہی چار چیزیں انہیں کو لے کر بیٹھے رہیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو پوری دنیا میں گمراہی کی شکلیں یہی ہے. تو بنیادی طور پر پھر جادو کیا ہے؟ جادو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور اللہ کے حصار کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا اور ان سے مدد مانگنا. تو یہ اس کے حصول کے لیے جو عملیات کیے جاتے ہیں وہ جادو کہلاتے ہیں، وہ سحر کہلاتے ہیں. اور سحر کی ہر شکل کفر اور شرک ہے، اور سحر حرام ہے. سحر کے سارے ذرائع بھی حرام ہے، تعویذ وغیرہ سب حرام. سحر کیا کس لیے جاتا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا دین آپ کو خواہشات جائز پوری کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ کے ذرائع کے اندر، ناجائز کی نہیں، ہے نا. یعنی کہ جیسے ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، اچھی خواہش ہے، جاؤ اتنی عورتیں شادی کرو، پسند کرو، کسی کو رشتہ بھیجو، شادی کرو. لیکن وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی ہمسائے کی بیاہتا بیوی پر عاشق ہو جاؤ اور اب کو اسی سے شادی کرنی ہے میں نے، اب چاہے اس کے لیے میں اس کی طلاق کراؤں، چاہے اس کا میاں ماروں. یہ الاؤ نہیں کرتا اسلام. اسلام یہ الاؤ نہیں کرتا کہ بہن بہن کے میاں پہ عاشق ہو جائے، ہے نا. وہ جیسے آج کل کے ڈرامے فلمیں بھی بےہودہ بن رہی. تو میں آپ کو سنایا کرتی ہوں، وہ جے ڈی صاحب کا شعر ہے، محبت اس قدر بھی بے ارادی ہو نہیں سکتی کہ ہو جائے اسی سے جس سے شادی ہو نہیں سکتی. تو اتنی بھی بے ارادی چیز نہیں ہے، بکواس بات ہے. تو ناجائز خواہشات کا حصول. آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کمائیں، کیوں نہ کمائیں، جائیں حلال طریقے سے پیسہ کمائیں، خربوں کمائیں، دنیا آپ کے لیے ہے، کمائیں، لگائیں اچھی جگہوں پر. لیکن یہ کہ راتوں رات مجھے کوئی عمل مل جائے، مجھے کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور میرے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے، میں اٹھوں اور تکیے کے نیچے سونے کے کوائنز رکھے ہوئے ملے، یہ خواہش اسلام پوری نہیں کرتا. یہ نہیں ہونے لگا. کام کرو اور پاؤ، لیس للانسان الا ما سعی. اس کے لیے پھر جادو ٹونے کرنے پڑتے ہیں. جادو سے آتا کچھ نہیں ہے، لیکن جادو ایسے مل جاتے ہیں نا آپ کو. شبستان رضا میں آپ کو 15-20 ایسے مل جائیں گے، عمل گنے نہیں میں نے، بغیر محنت کیے تکیے کے نیچے رزق پاؤ. ہاں، سورہ مزمل کا وظیفہ، میں چھوٹی تھی، آئی واز ان کلاس 8، تو وہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ عرصہ پڑھا میں نے. سورہ مزمل کا تھا، اس وقت مجھے اتنی 8ویں کلاس میں تھی، اتنی سینس نہیں تھی. سورہ مزمل کی آیتوں کے اندر انہوں نے ایڈیشنل چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ رات کو پڑھو تو صبح اٹھو تو تکیے کے نیچے کچھ پیسے رکھے ہوئے ملیں گے. تو مجھے تو نہیں ملے. تو جی بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، تو کئی اس طرح کے عمل بنے ہوئے ہیں جی، کہ یہ عمل آپ کریں تو آپ کو نا یعنی کہ خود بخود پیسے ملیں گے، خود بخود ملیں گے. تو اسی طرح کے جتنے بھی یہ عمل ہوتے ہیں، یہ سارے اصل میں عمل کیا ہے؟ جادو. کیونکہ اسلام کہتا ہے کام کرو، کام کرو، ہم تمہیں برکت دیں گے، بیٹھے بٹھائے نہیں دینا کچھ، ہے نا. تو جہاں بھی ناجائز خواہشات ہوتی ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈا جاتا ہے، یا پھر وہ خواہشات بری ہوتی ہیں. جیسے میری ساس مر جائے، میرا شوہر بے وقوف ہو جائے. سیریسلی کون سی بے وقوف عورت چاہے گی؟ دنیا کی بے وقوف ترین عورت ہے جو یہ چاہے کہ اس کا شوہر ڈمب ہو جائے، کیونکہ شوہر ہی تو دراصل پروٹیکشن ہے.
اور جن کے شوہر فطرتاً تھوڑے ویک ہے ان سے پوچھے کہ وہ کتنی مشکل سے چیزوں کو بیلنس کرتی ہیں خواتین. تو یا پھر میرا دشمن مر جائے ہے نا, تو دشمن کون ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ دار ہی ہوتا ہے نا جس سے کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی ہے. اور میرے دشمن کا کاروبار تباہ ہو جائے, میرا دشمن دیوانہ ہو جائے, پاگل ہو جائے, تو ناجائز اور بری خواہشات ہے نا, نیگیٹیوٹی ہے, دشمن سارے اپنے ہی ہوتے ہیں, اپنے ہی ہوتے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے اسلام میں تو کوئی راستہ نہیں. اسلام تو آپ کو 2 باتوں کا حکم دیتا ہے, فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ. کوئی بات بری بھی ہے, کوئی تنگ بھی کر رہا ہے, معاف کرو, درگزر کرو, اللہ کا حکم آنے کا انتظار کرو. تو پھر اس طرح کے کاموں کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بابوں کے پاس. تو جس طرح ہوتے ہیں نا پیسے لے کر قتل کرنے والے کریمنلز, یہ بھی کریمنلز ہی ہے, بس ان کا طریقہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آنے والا ہے. ہاں, طریقہ واردات چھپ جاتا ہے. ٹچ دیا تو اسلامائز کر دو, کیا کہتے ہیں کہ اسلامی سائے کرنا تو ایک بات ہے ہی نا, ویسے بھی یہ کریمنل ہے, یہ بیٹھے کرائم کرنے کے لیے ہی ہوئے. لیکن ایک بندہ جو سادہ کریمنل ہے ان سے بہتر ہے, کیونکہ فراڈ تو نہیں کر رہا نا, کرائم کر رہا ہے. وہ کریمنل ہے, ان کی طرح کا لوٹا نہیں, ایٹ لیسٹ دین کے پردے میں نہیں کر رہا. وہ کریمنل ہے, آپ پیسے دیتے ہیں وہ کسی کا ہاتھ کاٹ دے گا, ان کی آپ جو کہتے ہیں بھئی اپاہج کر دو, مار مار کے قتل کر دو, وہ کر دے گا, پکڑا جائے گا, قانون سزا دے گا. یہ بھی وہی بدماش اور کریمنل ہے. یہ بھی آپ سے اسی بات کے پیسے لوگوں سے لیتے ہیں کہ جی پاگل کر دیں گے, جی ہم مار دیں گے, ہم اس کو لولا لنگڑا کر دیں گے, ہم اس کے گھر میں طلاق کروا دیں گے, چاہے وہ کروا سکیں یا نہ کروا سکے, دیٹس another ایشو. لیکن ہے وہ اسی مینٹالٹی کے کریمنل, لیکن انہوں نے پردہ اڑا ہوا بابا ہونے کا. اور ان کے پاس جانے والے لوگ بھی اتنے ہی کریمنل مینٹالٹی کے جتنا کہ ایک بدماش کے پاس جا کر پیسہ دینے والا. سب کے سب کریمنلز. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کی تعلیم جو میڈیا ہے, تو یہاں پہ پھر ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح کھلے عام یہ کام پکڑا جائے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ شعور تو بہت آگے کی بات ہے. جہاں آج تک نماز قائم نہیں ہو سکی, یہ تو ذرا آگے کے کام ہے. یہ کریمنل ہے, تبھی اسلام نے جادوگر کی سزا کیا رکھی ہے؟ موت. اگر جادوگر توبہ کرنے سے پہلے پکڑا جائے اسے سزائے موت دی جائے. یہ اسلام نے اصول رکھا. اور اسی لیے جادوگر بھی وہ فسادی ہے جس کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی until or unless کہ وہ جادو سے توبہ کر. یہ اتنا بڑا جرم ہے. پاکستان میں اس پر بالکل پابندی ہونی چاہیے. جی سعودیہ میں ہے, دبئی میں ہے, لوگ انڈر گراؤنڈ کر لیتے ہیں, ہمارے لوگ جا کر چوری چھپے, لیکن وہاں پر بڑی سخت پابندی ہے. اور وہ تو باقاعدہ پکڑتے ہیں اور ہاں جیلوں میں ڈالتے ہیں. اور اگر کسی کا ثابت ہو جائے نا کہ انہوں نے کسی کے خلاف ایسا عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسے مار دے, عمل سے وہ مرا یا نہیں مرا دیٹس another ایشو, اس کو سزائے موت دیتے. تو وہاں انہوں نے رولز رکھے ہوئے. ہمارے یہاں کوئی رول نہیں, ہمارے یہاں کسی چیز کا کوئی رول نہیں. دیر از اونلی ون رول, دیٹ دیر از نو رول فار اینی تھنگ. لیکن کھلے آپ اپنے فون نمبر شیئر کر رہے ہیں, پمفلیٹ چھاپ رہے ہیں, پرنٹ کر رہے ہیں, اب تو اس سے بھی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے. تو اب پکڑ تو شخص نہیں ہے. تو نہیں بالکل پکڑنا, کہ پہلے اناؤنس کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے فار 3 months اور 4 months, جو بھی حکومت سمجھے کہ اس عرصے میں یہ سارے کالے دھندے بند کرو, انسان بن جاؤ. اس کے بعد جو پکڑا گیا اس کو سزا ملے گی. پکڑنے والے تو خود کریمنل ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. اصل بات یہ کہ آپ کے اپنے بابے, آپ کے اپنے حکمران بابوں پہ بلیو کرتے ہیں. لہٰذا وہ جی بے نظیر صاحبہ وہ جاتی تھی بابا جی کے پاس, تو بابا جی ناراض ہو گئے, تو پھر وہ نواز شریف کو حکومت دے دی. پھر نواز شریف سے پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی, پھر بے نظیر صاحبہ کو دے دی. تماشا چل رہا ہے. اور جب زرداری صاحب گورنمنٹ میں تھے تو یہ بات بڑی تھی کہ بھئی وہ جی کالے بکرے قربان کرتے ہیں. پتہ نہیں سچ جھوٹ مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال توہم پرستی جو ہے وہ ہمارے لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ کون سے کم ہے؟ کوئی کم نہیں ہے کسی سے. دربار جائے بغیر کسی کا کچھ ہوتا نہیں. داتا دربار تو وہ غسل دیتے ہیں نا باقاعدہ آ کر. بالکل جی. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ مومنوں کو حاکم بنائیں گے تو وہ کوئی اقدامات کر سکیں گے نا. مومن ہے کہاں پر؟
तुम ये कहते हो कि हो गए मुस्लिम नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। तो पहले मुसलमान हो तो सही। तो लिहाजा गैर हकीकी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने का नाजायज रास्ता जादू। लोग समझते हैं, हालांकि जादू से हो नहीं सकता। इतना हो सकता हो तो जादूगर अपनी ख्वाहिशें ना पूरी कर ले। मैंने पहले भी अर्शिया को कहानियों में जादूगर महल बनाता है ना अपना, तो यहाँ तो सारे वही रह रहे हैं भूखे नंगे। तो जादू से होता कुछ नहीं है, हम समझते हैं हो जाए। तो अल्लाह कहते हैं कि जब उन पर हारूत और मारूत को भेजा गया तो हारूत और मारूत से भी जिद करके ये इल्म सीखते थे, और हारूत और मारूत उनको समझाते थे कि जादू ना सीखो, हम तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम कुफर का इर्तिकाब ना करो, फिर भी जिद करके सीखते। और मैंने आपसे ये अर्ज किया, मेरा ख्याल है, इसका मैं कोई दलील नहीं दे रही आपको, सिर्फ ख्याल पेश कर रही हूँ जितना मैंने गौर किया है इस आयत पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में इन्होंने जादू की तरफ रगबत की और ये उसमें बढ़ते गए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वफात पा गए। क्योंकि असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे। एक नबी के जमाने में खुले आम जादू फैल जाए, नबी इसको अलाउ नहीं करेगा। यानी हम बैठकर ये कह रहे हैं कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, तो वो तो नबी थे और हाकिम भी थे, और हाकिम भी ऐसे कि उनकी तो इंटेलिजेंस भी परिंदों पर मुश्तमिल थी, उनसे कौन छुप सकता था, जिन थे उनके पास। तो उनके वक्त में ही चीज फैली। मैं समझती हूँ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इन लोगों ने उस वक्त ये अकीदा बनाया कि सुलेमान वाला अमल हमारे हाथ में आ जाए ना, अच्छा सुलेमान की अंगूठी मिल जाए, अच्छा सलमान की जंबील मिल जाए, इन्होंने खुद साख्ता ये बातें बनाई और अंदर अंदर इस अकीदे को रिवाज दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा गए, इन्होंने लड़ झगड़ कर रियासत की 2 रियासतें कर ली, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, और साथ साथ ये वजीफे जादू आम हुआ, और कुछ अरसे में बहुत आम हो गया, जैसे आज हमारे यहाँ हो गया है। तब किसी वक्त में अल्लाह ने, टाइम तो मेंशन नहीं ना किया साथ, किसी वक्त में अल्लाह ने इन पर 2 फरिश्ते उतारे इंसानी शक्ल में। क्योंकि जब फरिश्ते आते हैं ना फिर अजाब भी आता है, तो एक नबी के होते हुए इस तरह अजाब नहीं आता, या फिर अगर आए तो फिर नबी वहां से चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रास्ट है ना। तो मेरा ख्याल ये है, ये मेरी राय है, इसकी मेरे पास कोई दलील इस तरह से नहीं है कि हदीस में लिखा हुआ है। हाँ, कुरान के कॉन्ट्रेरी है ये बात कि एक नबी के होते हुए इतना बड़ा खराबी पैदा हो, और वो नबी इतने ताकतवर हो, हाकिम हो, और ऐसे अजीम हाकिम हो, और वो बैठ के तमाशा देखे, ये नहीं हो सकता। और अगर अजाब आया होता तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जगह से चले गए होते, मगर उस वक्त तो इन पर अल्लाह की रहमतें आ रही थी, ये तो फतूहात पर फतूहात कर रहे थे हासिल। तो मैं ये समझती हूँ कि बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद में इन पर किसी वक्त में हारूत और मारूत उतारे गए, और इनको पर फिर उस शहर पर अजाब भी आया, बाबुल के उस शहर पर अजाब भी आया, क्योंकि फरिश्ते उतारे इसीलिए जाते हैं, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। तो फरिश्ते इनको समझाते थे कि जादू ना सीखो, लेकिन ये सीखते थे। क्या सीखते थे? फयतअल्लमूना, इसरार करके सीखते थे। लाम पर तशदीद इनके इसरार ही की अलामत। फयतअल्लमूना, वो सीखते थे, मिनहुमा, उन दोनों से, मा युफर्रिकूना बिही, जिसके जरिए वो जुदाई डाल देते थे, बैनल मरई व ज़ौजिही, शोहर और उसकी बीवी के दरमियान। वो ऐसा जादू सीखते थे उनसे जिद करके, जिससे बीवी और शोहर में जुदाई डाल देते थे। क्यों जुदाई डाल देते थे? बीवी चाहिए थी या शोहर चाहिए था, ये तो डिपेंड करता है ना। अगर बंदा है तो वो बीवी पर आशिक है, तो तलाक कराई कि मुझसे शादी करे, मुझसे मोहब्बत करने लगे, असल में सेहरे मोहब्बत के वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। और औरत है और शोहर पर आशिक है, तो उसने बीवी से नफरत करा दी कि ये मेरे पीछे आशिक हो जाए। तो सबसे ज्यादा इनके डिमांड किस चीज की थी जी? तस्हीर हुब की। और इस कदर नफरत है इस लफ्ज से मुझे हो चुकी है, शऊर के होते हैं ना पैमाने, कि एक वक्त में ये लफ्ज नजर आता था तो सोचते कि अच्छा ये किसी बाबे का इश्तेहार है, अब तो वो पता चलता है कि ये तो फसादियों के इश्तेहार है। कि तस्हीर हुब क्या है? तस्हीर हुब का मतलब ये है कि किसी को किसी तरीके से अपनी मोहब्बत में ट्रैप कर लेना। एक शादीशुदा पाक दामन औरत अपने घर में बैठी है, या एक बच्ची गैर अनमैरिड है अपने घर में सुकून से बैठी है, और उसको अपने पीछे दीवाना करना, और वो पागल हो जाए, वो घर से भाग जाए, यही कुछ चाहते हैं ना, पूरा घर बर्बाद हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्हीं चीजों को ये तस्वीरें खूब कहते हैं ना। खाक खूब है ये,
ہاں خوب ہے یہ بربادی ہے میری. بربادی ہے. وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا, وہ جیسے ہیر گھر سے بھاگی شادی کرنے کے بعد, بھاگی خود تو بھاگی, اپنی نند کو بھی بھگایا, دونوں بھاگ گئی, ایک گھر کی بہو اور بیٹی دونوں بھاگ گئی. اور پہلے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ دوسری شادی رانجھے سے کر رہی ہے, اور اس پر بھی ولن اس کا چاچا ہے جس نے اس کو زہر دے کے مار دیا. وہ چاچا دیکھے وہ وہ آج تک ولن ہے نا. وہ اپنی جائز شادی سے بھاگ کر آئی ہے اور طلاق بھی نہیں ہوئی, اور وہ اپنے پہلے افیئر والے بندے کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے جبکہ وہ آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے. تو وہ صحیح ہے. اور جو روک نہیں پا رہا اور اس نے زہر دے دیا, چلو غلط کیا, جان کسی کو لینے کا حق نہیں, کورٹ میں جاتے, لیکن جس طرح کے حالات ہیں اسے زہر دے دیا, وہ ولن ہے اور یہ ہیرو ہے بیچارے. اور مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں کو مزار بنا دیا ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا, قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی تعیناتی ہوئی تو کہتے ہیں سیال کے علاقے میں جب کوئی جوڑا گھر سے بھاگنے لگتا ہے نا, تو پہلے جا کے ہیر کے مزار پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں کہ خیر سے بھاگ جائیں. لعنت اللہ علی الظالمین. پھر سسی پنو کی کہانی آپ دیکھیں, ہے نا, بڑے درد مندی سے سنائی جاتی, فلمیں بنائی گئی. ہائے بیچاری مظلوم سسی, مظلوم تھی, رات کو نکل کر جاتی تھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی کو ملنے کے لیے, اور اتنی وہ چالاک عورت تھی کہ ساروں کو کھلا پلا کے ایسا سلاتی تھی کہ وہ کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. تو نند نے دیکھا, بڑی ظالم, آج تک ولن بنایا ہوا ہے, بڑی ظالم, اس نے کچا گڑا رکھ دیا. تو کچا گڑا نہ رکھتی تو کیا کشتی دیتی اس کو کہ اس پہ جایا کر, میرے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا کرے, اس کو اپنے گھر کی عزت بچانی تھی, کیا کرے. یہ سوچ بنائی گئی ہے نا, یہ سوچ بنائی گئی ہے, یہ سوچ بنائی گئی ہے. بات کرو نا, یہ سوچ رہے ہیں. ہاں نہیں, یہ سوہنی مہیوال کی کہانی تھی, سوری, سسی پنو کی کہانی بھی الگ ہے. عجیب کہانیاں, عجیب بکواس سے بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں جی, محبت, حقیقی محبت وہ ہے جو بے لوث ہوتی. یہ محبت اللہ نے رشتوں میں رکھی ہے. تو جب نکاح کا رشتہ بنتا ہے نا, تب محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ خود کرتے ہیں کہ اس رشتے کے ساتھ محبت جڑی ہوتی ہے. لہذا جب نکاح ہوتا ہے, اکٹھے رہتے ہیں, پھر ایک نیچرل لو بنتا ہے. ہر میاں بیوی کی محبت کی زندگی جو ہے نا, محبت کی ایک داستان ہے. چاہے اس کے اوپر ہیرا ہیر رانجھا کا ٹائٹل نہ آپ دیں, ہر میاں بیوی جو ہے نا وہ محبت کی ایک داستان ہی رقم کر رہے ہیں کہ 2 الگ الگ لوگ, الگ الگ خاندان کے, شادی ہوئی, اکٹھے ہوئے, پھر جو بھی چیلنجز زندگی میں آئے, ہر کسی کے چیلنج الگ الگ ہیں. کسی کی ساس سخت تھی, کسی کے حالات سخت تھے, کسی کے پاس پیسہ تھا, کسی کو کام نہیں آتا تھا, اپنے اپنے مسائل, ان سے لڑتے جھوجتے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے گئے. بچے پیدا کیے, ان کو پروان چڑھایا, ہر چیز کو سہا, اور بچوں کو اپنے مقام پر پہنچا کر پھر وہ میاں بیوی اکٹھے بیٹھے. یہ حقیقی محبت کی داستان. محبت کی داستانیں زندہ رہتی ہیں. یہ داستان ہے, فسانے ختم ہو جاتے ہیں. یہ فسانے ہیں جنہوں نے جھوٹے گڑے ہوئے ہیں. محبت کو ثابت کرنے کے لیے میے کو چھوڑ کر محبوب کے ساتھ نام نہاد بھاگ جانا نہیں ہوتا. محبت تو یہ ہے کہ رشتہ نبھا کر دکھاؤ. محبت دیکھنی ہے تو مدینے میں دیکھیں نا, مکہ میں بھی دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے شادی کی, آؤٹ آف لو نہیں کی. انہوں نے اپنی سچویشن کے مطابق اماں کا رشتہ ایکسپٹ کیا. اس میں ہر طرح کی خیر تھی, ان کا نسب بہت اعلیٰ تھا, ان کا خاندان بہت اچھا تھا, وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور وہ مالدار بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اعتبار سے رشتہ سوٹیبل تھا. آپ نے شادی کر دی, اور پھر اللہ نے ایسی محبت دی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بیوی کہتی تھی, مجھے سب سے زیادہ جیلسی خدیجہ سے ہوتی تھی کہ آپ سب سے زیادہ انہیں یاد کرتے تھے, حالانکہ وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی. پھر آپ کی دوسری محبت کی جو سب سے بہترین داستان ہے, وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کی محبت ہے. حالانکہ اماں پھر آپ سے تقریباً 30 سال چھوٹی تھی, 25 یا 30 سال چھوٹی تھی. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا تو کبھی نہیں تھا. جب ابو بکر نے آپ کو رشتہ دیا ہے, آپ نے اماں کو نہیں دیکھا تھا, آپ نے شاد نکاح کر لیا. پھر آپ مدینہ آئے ہیں, رخصتی ہو گئی. رخصتی کے بعد آپ نے کہا عائشہ میں نے آپ کو دیکھا ہوں. تو عائشہ حیران ہوئی, نے کہا کہاں؟ آپ نے کہا مجھے جبرائیل نے آپ کی تصویر دکھائی تھی, اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں, آپ نے نہیں کہا.
اور کہنے لگے مجھے جبرائیل نے آپ کی تصویر دکھائی کپڑے پر بنی ہوئی ریشمی کپڑے پر اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. جب خدیجہ فوت ہوئی میں بہت دکھی تھا تو جبرائیل مجھے ملنے آئے اور آپ کی تصویر لائے جو ریشمی کپڑے پر بنی ہوئی تھی اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور جنت میں. تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ ہے, میں نے آپ کو آج دیکھا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کتنا پیار تھا آپ کا اما عائشہ سے, اور یہ دونوں محبتیں شادی کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. شادی ہوئی اور محبت ہوئی, تو شادی اور محبت کا بڑا گہرا ساتھ ہے جی. اور جہاں پہلے محبت ہوتی ہے نا اور بعد میں شادی, تو پھر وہ محبت تو اڑ جاتی ہے 4-5 مہینوں میں, اور پھر شادی بھی اپنی موت آپ مر جاتی ہے, کیونکہ وہ سارے چاہتے پورے ہو جانے نے. اب تو کون اور میں کون, پھر کتوں کی طرح لڑتے ہیں استغفر اللہ, اور پھر یا تو طلاقی ہو جاتی ہیں یا پھر لڑ لڑ کے ٹام اینڈ جیری جیسی زندگی گزار لیتے ہیں. داستان ہے, کرنا چاہیے, حقیقی داستان محبت سنانی چاہیے, جو بچوں کو بگاڑتی ہیں, گمراہ کرتی ہیں. اور آج کل کی نسل کہتی ہے کسی کو جانے بغیر کیسے کسی سے شادی کر لیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں. یہ کانسیپٹ یورپ سے ہم نے وہ لیا نا, اور اللہ معاف کرے یہ اسی کی وجہ سے شادیاں فلاپ وہاں پر بھی ختم ہوئی, اور یہاں پر اللہ رحم فرمائے, مگر ہمیں بھی یہ وقت دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جی ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ دو اجنبی اکٹھے کرتے ہیں اللہ پاک نکاح کے ذریعے, معروف طریقے سے دیکھ لیں, کوئی خرابی نہ ہو, وہ دیکھنا تو حق ہے ہمارا. اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی, اب اکٹھے ہوئے, ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے, وہ 2 سال تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزر جاتے ہیں, اس عرصے میں اللہ اولادیں دے دیتا ہے, پھر توجہ اولادوں کی طرف ہو جاتی ہے. جب تک وہ اولادیں بڑی ہوتی ہیں تب تک انسان ویسے ہی سمجھدار ہو گیا ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد انسان سمجھداروں کی طرف دوسرے کے ساتھ رہتا ہے, اور اتنی محبت اور عادت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی کہ ایک دوسرے کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. پتہ ہے کیوں سمجھنا کیا ہے بھئی, آپ کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو کمی کس میں نہیں ہے, کس میں کمی نہیں ہے, کمی تو سب میں ہے, سب میں کمی ہے. لہٰذا پرفیکشن ڈھونڈنے نکلیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے, کیونکہ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات, جو بندہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, جو بندہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی, کیونکہ انسان ہے, کوئی خوبی ہوگی کوئی خامی ہوگی. تو آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی خوبیاں نہیں اس کی خامیاں بھی اپناتے ہیں, کیونکہ انسان ہے نا. اور شوہر سے پوچھ کر دیکھیں, بات وہی ہے, آپ کبوں کو پسند نہیں کرتے, فکر نہ کریں کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرتے. اگر مجھے میرے شوہر سے کچھ شکایتیں, میرے شوہر سے پوچھو نا مجھ سے کچھ شکایتیں ہیں, ڈیفینیٹلی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. وہ ایک بندہ جاتا ہے بابا جی کے پاس, کہتا ہے بابا جی میں چاہتا ہوں آپ مجھے میری خامیاں پتہ چلیں, تو مجھے بتائیں میں کیسے پتہ لگاؤں. کہتے ہیں پتر جا کے بیوی نوزی کا خامی دس, اور تنگی ساریاں دس دے گی. دیکھیں پتہ کیا ہے اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کچھ لوگ تو خیر ایکسیپشن ہوتے ہیں, وہ ہیں ہی بد مزاج, عورتیں اور مرد, کچھ عورتیں کچھ مرد, وہ تو ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن نارمل انسان جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی, کیونکہ نارمل یہ بھی نارمل ہونے کی نشانی ہے. بہت اچھا ہونا بھی جو ہے نا ایب نارمیلٹی ہے, وہ پھر منافقت کے ڈرامے ہوتے ہیں. میں ہر طرف سے اچھا ہوں, ہر طرف سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا, انسان ہے, کہیں نہ کہیں کمی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا, ڈانٹ بھی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چیزوں پر اپنی باتوں پر قائم رہتے تھے, جیسے فار ایگزامپل بیویوں کو خرچہ نہیں دیا ساری عمر, نہیں دیا, پیسے آ بھی گئے نہیں دیا, کہا تم لوگوں کو راشن ڈال دیتا ہوں کافی ہے, خرچہ نہیں دینا, میں نے جو کرنا کر لوں. تو آپ کی بیویوں کو بھی یہ کمی رہی نا زندگی میں, ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بہت عظیم تھے, لیکن بحیثیت شوہر یہ تنگی رہی نا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار ہو گئے تھے, زکوٰۃ وغیرہ کو تو چھوڑیں, جو فدق کا باغ تھا, سونے کی کان تھا وہ, اور آج بھی ہے. آپ تب بھی صدقہ کرتے تھے, آج بھی اس پر سے صدقہ ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیا, حالانکہ آپ چاہتے تو بیویوں کو معقول خرچہ دے سکتے تھے, اجازت تھی, پر آپ نے تقویٰ کا رستہ چنا, زہد کا رستہ چنا. اور پھر اللہ نے بھی سیکنڈ کیا کہ یہ زہد کے ساتھ رہنا, نبی کے ساتھ رو, نہیں رہنا تو جاؤ جو دل چاہتا ہے کر لو, طلاق لے لو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کہیں سب کچھ نہیں ملے گا, کمی آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر یہ خوبی تھی, لیکن شوہر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو شوہر کی طرف سے کمی آ رہی تھی نا بیویوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام اور ہے, آپ کی ذمہ داری اور ہے, آپ کے معاملے میں ہر چیز اور ہو جاتی ہے. لیکن میں کہنا صرف یہ چاہتی ہوں
کہ کہیں بھی شادی کر کے, نبی سے شادی کر کے بھی سب کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے کیا کیا نا, ان سے پوچھو دنیا چاہیے کہ آخرت. دنیا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں طلاق دے دیں. آخرت چاہیے تو پھر چپ کر کے بیٹھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو کر بھی ایک چیز چننی تھی, دنیا یا آخرت. تو ہم تو عام عورتیں ہیں, عام بندوں کی بیویاں ہیں, تو پھر کچھ نہ کچھ چوز, پک اینڈ چوز تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا نا. تو یہ جو ہے نا ساتھ رہ کر ہم دیکھ لیں, تو بھائیا یہ ہو نہیں سکتا, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے جی محبت ہو گئی ہے, یہ تو ویسے ہی شیطان کا نا کان میں پھونکا ہوا ایک جادو ہے, ایک وسوسہ ہے. اور وسوسے کا بہترین علاج جو ہے نا قرآن. یہ جو ہر وقت بیٹھ کے میوزک سنتے رہتے ہیں نا, تیرے لیے چاند توڑ لوں تارے, پیو نو پانی تک کٹ تسی پیا نہیں سکتے, ماں نو تسی دعائی لیا کے دے نہیں سکتے, تسی اپنے محبوبہ دے چاند تارے توڑ کے لیا ہوگے, آج تک لا سکیا کوئی؟ ہاں ہاں بالکل, انا للہ و انا الیہ راجعون, چاند تارے توڑ کے لائیں گے. نا آج کل وہ محبوبہ کہتی چاند تارے رہن دے, بجلی کا بل جمع کرا رہے. کہتا نا بہن میرا بھی بہت زیادہ ہے, پھر وہ کہتے نہیں بہن جی. تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بالکل بچگانہ باتیں ہیں, اور اصل میں یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اگر کسی کو کسی انسان کی طرف, کسی عورت کی طرف واقعی اٹریکشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ پہلے ہی بیاہی ہوئی ہوئے تو پھر ہم تو بات وہاں کریں جہاں شادی نہیں ہو سکتی. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین صحابہ میں بیٹھے تھے, معذرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے, خاتون آئی اور آ کر کچھ بات کی آپ سے, اور وہ خاتون بہت پرکشش تھی. تو وہ صحابہ بھی دیکھنے لگے کہ جیسے ظاہر ہے کوئی بہت خوبصورت, اس وقت کبھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. وہ آئی, بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے, چند منٹ بیٹھے, پھر آپ اندر چلے گئے, زینب بنت جہش کے پاس چلے گئے. پھر آپ آئے تو آپ پر نہانے کے آثار تھے, یعنی آپ نہا کر آئے تھے. تو آپ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی عورت سے ملے اور اسے اس عورت کا خیال آنے لگے تو اسے چاہیے اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے ساتھ وقت گزارے, تو اللہ اسے اس خیال سے نجات دے دے. سمپل رول ہے. شیطان آپ کو دوسری بات اس بندے سے ملنا جلنا بند کر دیں, ہے نا, یعنی کہ اللہ رحم فرمائے, مگر اگر کسی کو اپنے بہنوئی پر بہت عشق آ رہا ہے تو ذرا بہن کے گھر جانا بند کر دیں, ہے نا, اور شادی کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں. تو ہر چیز کا راستہ ہے جی, اپنی بے راہ روی کو قابو کرنے کا بھی راستہ ہے, اور فوری حل کیا ہے؟ قرآن اور استغفار, اللہ سے پناہ مانگے. وسوسہ ہے نا, فتنہ ہے, اللہ سے مدد مانگے. فتنے کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ایسی بات کا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو یہ جو جادو سیکھتے تھے میاں بیوی میں جدائی کرانے والا, اس کا ایک معنی تو یہ کہ ان کو محبت عشق چڑھ جاتے تھے, طلاقیں کراتے تھے. اس کی دوسرا دیکھیں نا پہلو اخلاقیات ہیں ان کے, کہ ان کے اخلاقی زوال کس قدر بڑھ چکے تھے. کیونکہ اللہ نے جب توریت اتاری تو جو 10 احکام تھے, احکامات عشرہ, ان میں سے دوسرا حکم یہی تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے پڑوسی کے جائیداد یا پڑوسی کی بیوی پر نظر نہ ڈالے, اس کے ساتھ کوئی افیئر نہ چلائے, اس کے ساتھ زنا نہ کرے. خاص طور پر پڑوسی کا آرڈر دیا گیا. تو یہاں پر پھر وہی چل رہا تھا, ہے نا. تو ایک تو ویلے, دیکھیں ویلے لوگوں کے کام ہے جی. جو بندہ مصروف ہے وہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتا, اس کی بیوی پڑھتی رہتی ہے مجھے ٹائم نہیں دیتے, وہ دوسرے کی بیویاں کہاں تاکتا پھرے گا, سنجیدہ بات ہے. تو ایک تو ویلے, اوپر سے بد نظر, بد نیت, اور حرام جو ہے چیزوں کی خواہشات, حرام کاریوں کی طلب, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر جب اس میں جواب مل گیا ہے تو اب وہ جرم کا رستہ اپنائیں گے, وہ بے حق میں تجھے پا کے رہوں گا والا ان کا جو ہے نا معاملہ, ان کا قصہ. تو یہ بھی دماغی مرض ہے, یہ جو ہے نا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. اوہو, اللہ رب کریم ہدایت ہمیں عطا کرے. تو یہ سب کچھ جو فطور ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. معاشرے میں بے پردگی کا عام ہو جانا, اریانی کا عام ہو جانا, مخلوط محفلیں
यानी मर्दों औरतों का मेल जोल, इसका बहुत आम हो जाना। औरतों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, अपने आप को डिस्प्ले करना बहुत ज्यादा। और फिर मर्दों का वही बात है कि उन पर आशिक होना। आगाज होता है जी कमेंट से, कि एक दूसरे की औरतों की तारीफें करना और वो उसको एज कमेंट लेना, है ना, और उस पर खुश होना, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। फिर आगे बात बढ़ती जाती है। तो ये मुआशरे की खराबी के पहले मरहले में तो हम दाखिल हो चुके हैं। फिर जब ऐसे मेल जोल होंगे, ऐसी मुलाकातें, ऐसी बातें, तो नतीजा फिर यही निकलेगा, कहीं दो तरफा आग लगेगी, कहीं एक तरफा लगेगी। और फिर शैतान ऐसे ट्रैप करेगा कि फिर जादू टोने भी हों तो कम है। लिहाजा आज पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा डिमांड किस जादू की है? महबूब आपके कदम। ओहो, तस्खीरे हुब, तस्खीरे हुब, महबूब आपके कदमों में। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे वक्त सिकंदर सा। ये बड़ी खूबसूरत एक नज्म है, और मैं आयत पढ़ी तो मुझे अरसे के बाद याद आई। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे वक्त सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए, कोई दे ऐसा तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए, कोई फाल निकाल करिश्मा कर, कोई फाल निकाल करिश्मा कर, मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का इच्छाधारी से, कोई ऐसा बोल सिखा देना, कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तारों में, कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जान निसारों में, कोई ढूंढ के ला वो कस्तूरी, कोई ढूंढ के ला वो कस्तूरी, उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं, कोई ढूंढ के ला वो कस्तूरी, उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं, जो मर्जी मेरे यार की हो उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं, कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसा तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में, कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुख एक बात बता, ये कदमों वाली बात है क्या? महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या? और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। सब धागे उसके हाथ में है जो मालिक कुल जहान का है। तो ये जो तलब है ना जी, महबूब मेरे कदमों में, तो कदमों में माओ के जो छितर होते हैं ना, ये सारे महबूब मोहब्बत के जिन उतार सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो छितर है ना, उनका इस्तेमाल बंद हो। सबसे बड़ा सबब क्या है? बेपर्दगी, उरियानी, फहाशी, मेल जोल खुला। मोबाइल तो उसका एक मीडियम है ना, सही कह रही है, मोबाइल की वजह से कन्वीनियंट हो गया है। असल बात यह है खुला मेल जोल। बच्चे सुबह घरों से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, रात तक वो क्या करते हैं हमें नहीं पता होता, वो कहाँ जा रहे हैं, वो किसके साथ बैठ रहे हैं। फिर वो घर भी आ जाते हैं तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो अपनी दुनिया में है, हमें ये नहीं पता होता कि वो अपनी दुनिया में क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा फिर जब हर वक्त का साथ है, हर वक्त का साथ है, तो कहीं ना कहीं शैतान उन्हें ट्रैप कर लेता है, और फिर वो मसाइल पैदा होते हैं जिन्हें हम सुनना देखना नहीं चाहते। तो असल तो इस मामले को खत्म करने के लिए रूट आउट करना पड़ेगा
किस चीज को? फहाशी और उरियानी। लिहाजा याद करें, अल्लाह पाक ने कहा ना कि शैतान सबसे पहले तुम्हें उरियानी की तरफ लाता है। आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी तो यही किया था। तो ये पहला ट्रिक है इसका। बाकी बातें फिर उसके नतीजे में आती जाती हैं। और ये एक पीक है, यानी ये मुआशरे के अंदर खराबी आ चुकी है, उसका जो सिग्नल है, जैसे बुखार होता है तो आपको पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, उसी तरह ये जो सिहरे मोहब्बत है इसका आम होना और लोगों का एक दूसरे के पीछे ऐसा दीवाना होना, ये इस बात की अलामत है कि मुआशरे के अंदर अखलाकी कदरें पामाल हो गई। किसी भी कौम को बर्बाद करना है तो उसका यही रास्ता है। कौमें अफराद की तरह थोड़ी मरती हैं कि गोली मार दो मर जाएगा। 8 चीजें हैं जिनको एक एक करके जब आप खत्म करते हैं तो नतीजा उस कौम की तबाही होता है। ढूंढिएगा वो 8 चीजें, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तो बहरहाल जी, ये थे वो हालात जिनमें ये लोग थोड़ी सी तरक्की के बाद पड़ गए थे। फलस्तीन फतह किया था ना, इन्हें पूरी दुनिया में दीन का निजाम नाफिज करना था, मगर फलस्तीन फतह करते ही इन्होंने इन अयाशियों को शुरू कर दिया और इतने फारिग हो गए कि बैठकर एक दूसरे को ताड़ने और एक दूसरे पर डोरे डालने में मसरूफ हो गए और उस पर जादू टोने तक सीखने लगे। तो सोच लीजिए हमारे हालात क्या हैं और हम किस हद तक उसी तबाही के करीब खड़े, सिवाय इसके कि हम पर भी अल्लाह हारूत मारूत उतारते। क्या पता कहीं उतरे भी हों, कहीं तबाहियां आई भी हों, ये सब तो अल्लाह को ही पता है। लेकिन बात यह है कि किसी मुआशरे के अखलाकी और इल्मी जवाल के लिए ये 2 चीजें काफी हैं। अखलाकी जवाल की अलामत क्या है? बदकिरदारी, ये बेराह रवी, और इल्मी तबाही का सबूत है कि दीन को छोड़कर जादूगरों के पीछे लग जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहते हैं ना कि हमने उन्हें किताब दी, यहूद को देखो, हमने उन्हें किताब दी और वो किताब को छोड़कर किसके पीछे लगे हुए हैं? अल जिब्ती व तागूती वल जिब्त, तागूत और जिब्त के, जादू के और तागूत के। तो ये वही मामला है। आज हमारे यहाँ भी बेराह रवी एक तरफ है और दूसरी तरफ दीनी खराबी का हाल ये है कि हम सबको कोई ना कोई वजीफा, कोई ना कोई अमल दरकार है। कुरान की तालीमात, हदीस की तालीमात काफी नहीं। अब जादू की लिमिट क्या है जी? वमा हुम बिदुआरिना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो इसके जरिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी एक को मगर ये कि अल्लाह का हुक्म। जादू की अपनी कोई ताकत नहीं है। शयातीन अल्लाह की एक बेबस मखलूक है। ये तभी हम पर गालिब आते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है। इसकी देखिए मिसाल बहुत वाज़ेह है। आपके घर को लूटने के लिए किसी डाकू गिरोह ने प्लान बनाया और उन्होंने आपके घर की रैकी की और रैकी करने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया आपको टारगेट करने का, आपके घर को घेर लिया। अब वो कामयाब होंगे या नहीं, ये अल्लाह के हुक्म पर है। अगर अल्लाह ने बचाना है तो 1000 रास्ते निकल सकते हैं और अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो वो कामयाब हो जाएंगे। ये भी लुटेरे हैं, ये भी डाकू हैं। तो इन लोगों का भी काम वही कुछ है, ये भी वैसे ही प्लानिंग करते हैं। आप देखें ये जो जिन्नात होते हैं, चाहे ये खुद आए चाहे जादूगर इनको भेजें, इनके काम के मराहिल यही होते हैं। सबसे पहले ये रेकी करते हैं, ये देखते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, इनका देखना। लिहाजा इस तरह के मामलात में पहले पहले ये फील होता है कोई मुझे देख रहा है, कोई है। इसे मैनिफेस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले ये रैकी करते हैं, ये देखते हैं, ये सब देखते हैं, अगले के मामूलात देखते हैं, ये बंदा कैसा है, नमाजी है नहीं है, गाने सुनता है नहीं सुनता। जैसे उसी तरह ही आपकी रैकी करते हैं जिस तरह डाकू करते हैं, क्रिमिनल्स करते हैं। घर में कौन कौन है, उठता कितने बजे है, सोता कितने बजे है, जागता कितने बजे है, हमसे डरता है कि नहीं डरता, अल्लाह से डरता है कि नहीं डरता, इसका मस्जिद में जाता है कि बाबा जी की दरगाह पे जाता है, आपकी हर मामूल को ये नोट करते हैं। इसीलिए जिन जदगी का या जादू जदा लोगों का पहला स्टेप ये होता है, वो कहते हैं लगता है कोई हमें देख रहा है, लगता है कोई हमारे आसपास है, होता कोई नहीं है। ये पहला होता है स्टेप। जब वो अपना टारगेट रैकी कर लेते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, अगले को डराना, क्योंकि खौफ के बाद इनकी राह हमवार होती है ना।
پھر یہ خوفزدہ کرنا شروع کرتے ہیں، چیزیں گر جانا، دروازے کھل جانا، آوازیں آنا. یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ہمیشہ. آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دروازے بند ہونے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، سوئے ہوئے کسی نے ڈرا دیا، آواز آ گئی، سو آن سو فورتھ. اس مرحلے پہ جو ڈر گیا وہ پھنس گیا. جس نے اس مرحلے کو ہمت سے نبھا لیا اس کا ہی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہت سارے تو اللہ کے بندے ایسے کہ ان کے پاس بھی نہیں آ سکتے. کون سے ہیں وہ اللہ کے بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں چڑھ کے کوہ طور کے اوپر؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں. اصل بات وہی ہے نا جو آپ نے پہلے کہی کہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. تو اگر ان کو ڈر لگے گا تو کیا کریں گے؟ اللہ کو یاد کریں گے. اعوذ باللہ پڑھیں گے تو وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھتے ہی اس نے چلے جانا ہے. یا کوئی نہ کوئی وہ جس کو ڈر لگے گا وہ کیا کرے گا؟ قرآن چلا لے گا. اگر اس کو اللہ کی فہم ہے تو قرآن چلا لے گا، قرآن پڑھنے لگ جائے گا، تو پھر فرشتے آ جائیں گے، تنہائی دور ہو جائے گی. بہت لاجیکل معاملہ ہے یہ جی، یہ کوئی طلسم نہیں ہے. آپ جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ اکیلے تھے، آپ ڈر رہے تھے، فرشتے آ گئے، اب تنہائی دور ہو گئی، تو آپ کے وہ تنہائی کا احساس بھی دور ہو گیا. اور جب فرشتے آئے تو وہ بھاگ گئے. آپ ویسے ہی گھر میں اکیلے ہو، جنوں سے نہیں، آپ کو ویسے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی گھر کی ریکی کر رہا ہے، آپ کا کوئی دوست آ جائے تو ڈر چلا جائے گا. اسی طرح سے ذکر کرتے ہی فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے آتے ہیں اور آپ کو تمکنت حاصل ہو جاتی ہے، خوف دور ہو جاتا ہے. پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ جب 1 سے 2 سے 4 سے 6 سے 10 فرشتے جمع ہونے شروع ہوتے ہیں پھر شیاطین بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اب تو مار پڑے گی. تو لہٰذا پھر ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ کچھ نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ ریکی بھی نہیں کر پاتے. کن کی ریکی نہیں کر پاتے؟ جو گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ پھر ریکی بھی نہیں کر پاتے. لیکن بہرحال پہلا مرحلہ ہوتا ہے ریکی کا اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ڈرانے کا. اس میں لوگ ڈر جاتے ہیں. جو ڈر گئے وہ پھنس گئے. جو ڈر جاتے ہیں پھر یہ ان پر قابو پاتے. یہ مرحلہ ہوتا ہے کسی کو اپنے بس میں لینے کا، تسلط کا، جن زدگی اس کو آپ کہتے ہیں. اس میں پھر لوگوں کو دورے پڑنے لگتے ہیں، اس میں پھر لوگوں پر یہ مسلط ہو جاتے ہیں، ان کو جکڑ لیتے. علاج ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہوا تو پھر رفتہ 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 یہ مریض کو تکلیف دیتے جاتے ہیں. اور آخری اور فائنل سٹیج ہوتا ہے موت. اگر یہ موت کے لیے لائے گئے ہیں یا دیوانگی کے لیے لائے گئے ہیں. یہ ہوتا ہے چوتھا مرحلہ، جس کے ذریعے پھر یہ قابو پاتے ہیں کسی پر. جن زدگی ڈائریکٹ ہو یا جادو کے ذریعے کسی پر جن مسلط کیے جائے، مراحل یہی ہوتے ہیں. لہٰذا ایسے ٹارگٹ بھی ملتے ہیں بعض اوقات جنات کو، شیاطین جنات کو، جن پر وہ جا کر سوری کر لیتے ہیں کہ جس بندے کے پیچھے بھیجا ہے ہم تو اس تک پہنچ نہیں پا رہے، ہماری اپروچ ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور وہ حصار میں ہے اللہ کی حفاظت کے. تو کہتے ہیں ہم تو ریکی نہیں کر پا رہے، ہم اس کو اپروچ ہی نہیں کر پا رہے، ہم پکڑیں کیسے؟ تو لہٰذا اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر جادو کام نہیں کرے گا. جب اللہ کی آزمائش لکھی ہوتی ہے اللہ آزماتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. جیسی حفاظت آپ کو میسر تھی کبھی کسی کو میسر ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی آپ پر جادو ہوا. کیوں ہوا؟ ہماری آزمائش ہے. آپ کا تو اللہ کو پتہ ہی تھا، ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. لہٰذا اللہ نے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے اگزامپل رکھ دی کہ تقدیر میں مشقت ہے تو جادو اثر کرے گا. اب کسی بابے کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوگا. سب سے بڑے بابا تو ہمارے اللہ پاک ہیں اور ہمارا واحد بابا وہی ہے، تو وہ ہمیں کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ہر جن قابو کیا جا سکتا ہے جی. ضد کا جن جو ہے نا بال ہٹ، یہ بڑا مشکل ہے قابو کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا اور اس کا براہ راست علاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی تقدیر پر کچھ غالب نہیں آ سکتا، اور جب تک اللہ نہیں چاہیں گے اس مشکل سے نجات نہیں ہوگی.
تو ایک بندہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اذکار بھی کرتا ہے, پھر اس پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا یا اسے جن ستانے لگا, اور وہ سب کر رہا ہے جو ایک مومن کو جو کرنا چاہیے, منزل پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, تو آپ آزمائے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے. اب آپ وابستہ دامن رہیں, کوئی اور نہ تلاش کرے. وہ کہتے ہیں نا اقبال, کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, جاؤ کوئی اور لب لو. تو وہ حرکت نہ کرے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے, اپنی پریشانی کو, اپنے دماغ کو قابو میں رکھے, اور یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا اس مصیبت کو ٹالنے والا کوئی نہیں. تو صبر رکھیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات پر قادر ہے, مگر سب کے باوجود اگر مشکل رکی ہوئی ہے تو پھر اس میں اللہ کی اپنی مصلحت اور ہماری آزمائش ہے. تو اس آزمائش میں ڈٹے رہنا چاہتے, اس میں پارٹی نہیں بدل لیں. یہی تو اللہ آزما رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے, 18 سال بیمار رہے, نہیں شفا دی اللہ نے, اللہ کی مرضی, جب دینے پر آئے تو 1 منٹ میں دے دی. حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 30 سال اپنے بیٹے کے لیے ترستے رہے, اور جب ملانا تھا اللہ نے تو ملا دی, ملانے سے پہلے خوشخبری پہنچا دی. جب انہوں نے کہا مجھے خوشبو آ رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال بیمار رہے, شفا نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے ہمیں بتایا وہی ہوگا جو میں چاہوں گا, اور میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. اور اگر آزمائش کے وقت تم در بدل لیتے ہو, کسی اور در پہ جا کر بیٹھ جاتے ہو, کسی ہوش کسی داتے کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہو, تو بس تمہارا میرا تعلق ہے. تو لہٰذا گھبرائے مت. اگر کوئی چیز ہر کوشش کے باوجود حل نہیں ہو رہی تو جان لیں وہ آپ کا خاص امتحان, اور پھر وہ استقامت دکھائیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آخر وقت تک اللہ سے مانگے 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 مانگے, اور بھروسہ اسی پہ رکھے. یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو میں کچھ اور راستہ نکال لوں, ہے ہی نہیں راستہ, کہاں سے نکالے. تو جادو اٹ سیلف آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. غالب ایک ہی چیز آتی ہے, تقدیر. تقدیر غالب آتی ہے, اور تقدیر لکھی جا چکی ہے, فیصلے ہو چکے. بس اللہ ہمیں صبر کی طاقت دے. ہمارا یہ موضوع بھی ختم نہیں ہوا, اس موضوع کے بہت اہم پوائنٹس باقی ہیں, اور اس میں علاج بھی شامل ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پر بات کریں. آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیں. اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں. جی ضرور. میں نے 10 سال میں شرکت کی. جی جی. ہم لوگ گجرانوالہ میں تھے, اور میرے شادی کے بعد میری میاں نے ٹیلی نار کے ٹاورز کی کام تھا پورے پاکستان میں. ماشاء اللہ کروڑوں میں بزنس. بہت میرے گھر سونا, اتنی 5 گاڑیاں, 3 ڈرائیور, زیور, اس طرح تھا کہ پوری سب. اور ماشاءاللہ میرے میاں اللہ کی راہ میں بہت دیتے, بہت بیواؤں کو وظیفے, مدرسے, 10 مرلے کے پلاٹ, مسجد, یعنی بہت اچھے. ایسی آزمائش آئی کہ میرے میاں نے افریقہ میں بزنس شروع کر دیا جنگلات کا, وہاں چلے گئے. 35 سے 30 کروڑ روپیہ وہاں ٹوٹ گیا, کروڑوں کی جگہ بھی یہاں قبضے ہوئے. ایسے ہوا ہم لوگ زیرو پہ, زیرو پہ. میرے میاں 10 سال کے لیے وہاں پھنس گئے ہیں. تو کسی حبشی کو جب پیسے ختم ہوئے, کسی حبشی کو پارٹنر بنایا, اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے دیکھا کہ مل لگ گئی ہر چیز,